اسی لیے آج ایمان چھینا یہ جو اسکول کالجز کے اندر محنت کا ہے پیوری پتہ ہے کوئی سبجیکٹ پڑھانے پہ محنت ہو یا نہ ہو الا ماشاءاللہ جو بڑی بڑی کالجز ہیں بڑے بڑے ادارے ہیں اس میں یہ سبجیکٹ پہ محنت ہوتی ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو تمہارا ایمان کیسے چھینا جائے. اسی لیے لڑکے سائنس ٹیکنالوجی پڑھ کے خدا کے وجود کا انکار کر اسلام پہ سوال نشان. اور ایک بات اور عرض کروں یہاں علماء سے کبھی دور مت ہونا. آج علماء بیزاری کی ایک مہم چلائی جا رہی ہے اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جس دن یہ علماء سے دور ہو جائیں گے ان کا ایمان چھیننا آسان ہو جائے گا. ہاں اور ایمان چھیننے کے لیے ایک تو دنیاوی ادارے ہیں پڑھ لکھ لے رہے ہیں تو کہتے ہیں خدا ہے تو اس کا وجود کہاں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا وجود ہے اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ خدا کو سب لوگوں نے بن دیکھے کا خدا ہے لیکن ایک ہستی اللہ نے ایسی بھیجی جو آ کر کہتا ہے انی رائیت ربی میں نے اپنے رب کو دیکھا. اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارا نبی ہے. بے شک ہمارے آقا نے اللہ کو دیکھا. اور حضور اتنے سچے تھے کہ ان کی سچائی کی گواہی ان کے دشمنوں نے بھی دی. یہاں ایک بات اور عرض کر دوں آپ سے حضور کتنے سچے تھے تھوڑا سمجھنا. قرآن کے اندر رسول اللہ کو گالیاں یعنی کہ جو کافروں نے گالیاں دی ہے ان گالیوں کو جو کافر بکتے تھے گندی گلیز گالیاں تو ان گالیوں کو جو گالیاں انہوں نے کافروں نے دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. کیا تذکرہ فرمایا ہے کہ انہوں نے میرے محبوب کو یہ گالی. قرآن گالی کی کتاب نہیں. قرآن گالی کو نقل نہیں کرتا. قرآن گالی کو بیان نہیں کرتا. لیکن گالی کا مطلب کیا؟ گالی کا مطلب یہ کہ جس کو کسی کو اس کے منصب سے ہٹ کر بیان کر دو تو یہ گالی ہے. جیسے کتے کو کہو کہ کتا تو گالی نہیں ہوئی لیکن کسی عالم کو کہہ دو معاذ اللہ تو یہ گالی ہوگی ہے نا. تو انہوں نے رسول اللہ کو گالیاں دی. قرآن گالی کی کتاب نہیں. قرآن گالی بیان کرنے والی کتاب نہیں. قرآن بڑی مقدس کتاب ہے. لیکن قرآن کی حکمت یہ تھی کہ جو گندے الفاظ انہوں نے نبی کے لیے کہے قرآن نے پہلے اس کو بیان کیا پھر اس کا جواب دیا. جیسے انہوں نے نبی کو کہا کہ یہ پاگل ہے تو قرآن نے بتایا کہ یہ لوگ میرے محبوب کو کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے لیکن اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہو. پہلے